اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 59۔ ان مثل عیسی عند اللہ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، جسے اس نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔ یہ سورہ شروع سے لے کر یہاں تک یعنی پہلی آیت سے 59 تک وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ علاقہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد سربر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگے کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے کمباری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمایا۔ عیسائی یہ سن کر بہت غصے میں آئے اور کہنے لگے، اے محمد، کیا تم نے کبھی بن باپ کا انسان دیکھا ہے؟ تو اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ عیسائیوں سے خطاب کے آغاز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان، ان کی پیدائش کے مراحل، حضرت مریم علیہ السلام کا تعجب، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید، اس کا رد عمل، اور اب اس آیت میں ان کی ذات کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تفصیلات ہی نہیں بتائیں، بلکہ دنیا کے سامنے ان کے پورے خاندان کی تاریخ رکھ دی ہے، جس میں ان کی نانی کی نظر ماننے سے لے کر حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ بیت المقدس میں ان کے خالو کے ہاں ان کی تربیت کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، ان کی پیدائش پر یہودیوں کے الزامات کا ذکر ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب، ان کی زندگی کے اہم مراحل بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے خاندانی پس منظر سے لے کر آسمان تک اٹھائے جانے تک کی تفصیلات کھول کر بیان کر دی ہے۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان مواصلت اور فرق بتایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، یعنی ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی باپ کے بغیر پیدا ہوئے، یعنی ان کا باپ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دستے مبارک اور کن کہہ کر پیدا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کن کہہ کر پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل کے ذریعے روح سے پیدا فرمایا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان میں روح پھونکی۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ابو البشر تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی اور رسول تھے۔ دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ہی سلسلہ کی کڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کن کہہ کر مٹی سے پیدا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی کن کے الفاظ صادر فرمائے، یعنی ہو جا کا حکم دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے لیے لفظ کن سے حکم صادر فرماتا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں ہے، انما امرها اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ عیسائی لوگوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونکی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم سے مل کر اللہ تعالیٰ کی خدائی مکمل ہوتی ہے، اور حرف عام میں اسے تثلیث کہا جاتا ہے۔
جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آدم علیہ السلام کی مثال دے کر واضح فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تم کہتے ہو کہ یہ اللہ یا اللہ کا بیٹا ہے، تو تمہارا آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کی تخلیق تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ تھیں، جبکہ آدم علیہ السلام کا نہ باپ تھا اور نہ ہی ماں۔ تو کیا آدم علیہ السلام کو اللہ یا اس کا حصہ قرار دے سکتے ہو؟ حالانکہ تمہارا بھی عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور ابو البشر ہیں۔ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں جو تفصیلات تمہارے سامنے بیان کی گئی ہیں وہ سب تمہارے رب کی طرف سے حق اور سچ ہیں۔ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس میں شک کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کی صورت کے مطابق فرمایا، اس کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی کن سے پیدا کر کے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کرتے ہیں، تو ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمیں وہ کچھ عطا کر جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔